دین یہ ہے کہ آپ نیت کس کی کرتے ہیں، دین یہ ہے کہ آپ زندگی اللہ کی مرضی سے گزاریں، اللہ کے لیے گزاریں۔ دین یہ ہے کہ آخرت کو آپ ترجیح دیں۔ دنیا اگر رکاوٹ آتی ہے تو رکاوٹ کو ختم کریں، بس دنیا کو بت نہ بنائیں، دنیا کی پوجا نہ کریں، دنیا کے پیچھے نہ پڑیں، آخرت کے مفاد کو مقدم سمجھیں دنیا کے مفاد پر۔ یہ دین ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ زندگی کیسے گزاریں۔ دیکھیں یہ بڑا اہم سوال ہے، ہم تو نہیں کرتے کیونکہ ہمیں سمجھ میں آ گیا ہے کہ اصل تو دنیا ہے اور دنیا کا فائدہ ہے، تو ہم نے اپنی منزل بنا لیا ہے دنیا کو، اور دین ہمارے لیے غیر اہم ہے، اللہ کی بندگی اور رسول کی اطاعت۔ آپ دیکھ لیں نا، کوئی اہمیت نہیں ہے، اہمیت میری مرضی کی ہے، فیصلے ہم خود کرتے ہیں اپنی زندگی کے، اور وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ لیکن زندگی کیسے گزاریں؟ دیکھیں، زندگی گزارنے کے لیے آپ کو زندگی گزارنے کی نیت بنانا انتہائی ضروری ہے۔ یہ بات میں بار بار کہہ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ نے بھی یہی فرمایا، ارادہ ہے، آپ کو ارادہ کرنا ہوگا آخرت کا۔ کیوں کہ زندگی، دنیا کی زندگی تو ختم ہونے والی ہے، آخرت کی زندگی شروع ہونے والی ہے۔ یہ ایک بات نوٹ کر لیں، دنیا کی زندگی اختتام پذیر ہے۔ جس کے چہرے پہ داڑھی نہیں آئی ہے اس کے چہرے پہ داڑھی آئے گی، اور جس کی داڑھی آ گئی اس کی کالی داڑھی ایک دن سفید ہوگی، اور آہستہ آہستہ وہ، دیکھیں زندگی بہت جلد ختم ہونے والی ہے۔ یہ ایک بات نوٹ کر لیں، یہ نہیں ہے کہ اس میں کچھ وقت لگے گا۔ سورہ نازعات کی آخری وہ ہے آیت ہے، کأن لم یلبثوا الا ساعۃ من النہار او ضحاہا۔ جب یہ مجرم لوگ جائیں گے اللہ کے حضور، ابھی حساب کتاب شروع نہیں ہوا ہوگا، اس وقت یہ اپنا اندازہ لگائیں گے، کم لبثتم فی الارض عدد سنین، یہ دوسری جگہ ہے، کتنے عرصہ رہے اندازہ ایک دوسرے سے بات کریں گے، تو وہ یہ خیال کریں گے۔ سورہ نازعات کا ہے، کأن لم یلبثوا الا ساعۃ من النہار الا عشیۃ من النہار او ضحاہا۔ وہ یہ یعنی اندازہ لگائیں گے کہ ہم زندگی اور جو قبر کا تمام عرصہ وہ ہزاروں سال کا ہو سکتا ہے، یہ دن کا یا اگلا پہر تھا یا پچھلا پہر۔ عشیتاً شام کو کہتے ہیں، ضحاہا یعنی دن کے وقت، بس یہ اتنا وقت ہے۔ میں آپ سے یہی کہہ رہا ہوں کہ زندگی ختم ہونے والی ہے، آج دنیا ہے، کل لامتناہی زندگی شروع ہو جائے گی آپ کی۔ موت دراصل زندگی کا نام ہے۔ موت صرف اتنا ہے کہ آپ وہ جسم چھوڑ دیں گے، بس یہ موت ہے، لیکن زندگی آپ مریں گے نہیں، آپ کی ایک زندگی شروع ہو جائے گی، اور اس کا سارا دار و مدار اس طرز حیات پر ہوگا جو آپ نے گزاری، جو آپ نے اللہ کی نافرمانی میں گزاری اور رسول کے طریقے کے خلاف گزاری، اس بات پر ساری زندگی۔ وہ حضور نے فرمایا، میں تو نہیں کہہ رہا، کما تعیشون تموتون کما تموتون تبعثون، جس طرح تم زندگی گزارتے ہو، جس انداز میں، جس فکر میں، اسی حالت میں تمہاری موت آئے گی۔ آتی ہے، آپ اپنے کئی اموات آپ نے دیکھی ہوں گی خاندان میں، سوری بس اس کو بلا لو، اس کو بلا لو، ملاقات ہو رہی ہے، انسان بڑھا ہو جاتا ہے، ابھی اتنا وہ نہیں ہوتا لیکن عمر طویل ہو جاتی ہے۔ میں نے خود ایک تقریب میں شرکت کی ہے، سارے لوگ اکٹھے ہو گئے، کھانا ہو رہا ہے، دعوت ہو رہی، ایک بڈھا مرنے والا ہے، تو وہ ابھی ایسا بیمار نہیں ہے لیکن عمر رسیدہ ہے، سب کو بلاؤ بھائی، یہ وہ کرو وہ کرو، سب کو دیکھ لیں، ملاقات کر لیں۔ تو دیکھیں، زندگی گزارنے کے لیے ارادہ بہت ضروری ہے، نیت کا
سارا دارمدار جو ہے نیت کا ہے. آپ نے دنیا کے لیے زندگی گزاری، اس میں کچھ نیک کام بھی کیے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، وہ تمام اعمال ضائع ہو جائیں گے. ایک بات یہ نوٹ کر لیں، آپ نے تو راستہ ہی غلط کر دیا، منزل ہی غلط کر دی. بات سوچیں نا آپ، اہمیت کیا ہے دنیا. میں ساری امت مسلمہ کی بات کروں، ہمارے لیے اہمیت دنیا کی ہے. ختم بات. لم یرید الا الحیات الدنیا فاعرض عمن تولی عن ذکرنا ولم یرید الا الحیات الدنیا. اس شخص سے اپنا رخ پھیر لو اے داعی قرآن جو پھر گیا میری یاد سے. اب اس کا مدعا کیا ہے؟ صرف دنیا کی زندگی. تو نیت دیکھیں، پہلے تو نیت بنائیں، ارادہ کریں، اس کے بعد ایک رہنما کا انتخاب کریں جو آپ کی رہنمائی کرے اللہ کے حکم کی اور رسول کے طریقے کی، اور اللہ سے سودا کریں اپنے مال و جان کا. ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے ان کے مال و جان کا سودا کر لیا ہے، اس کے عوض ان کے لیے جنت ہے. تو یہ اللہ سے سودا کرنا ہے، اللہ سے بیعت کرنی ہے، اور بیعت کرنی ہے پیغمبر سے یا پیغمبر کے نائب سے. ان الذین یبایعونک انما هم یبایعون اللہ. اے رسول، آپ سے جو لوگ بیعت کرنے کے لیے آتے ہیں یا کرتے ہیں وہ آپ سے نہیں، اللہ سے بیعت کر رہے ہیں. ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ہے ان کے ہاتھ کے اوپر، یعنی اللہ کی منظوری ہے. رسول کے پاس جاؤ، نائب رسول کو ڈھونڈو، بیعت کرو. بیعت کیا ہے؟ کہ میں مال و جان کو اللہ کی مرضی سے کھپاؤں گا، اپنی مرضی نہیں کروں گا. رہنما اس لیے ہے کہ وہ آپ کو اللہ کا حکم اور رسول کا طریقہ بتائے، بلکہ ایک عملی نمونہ بھی پیش کرے. تو اسی طریقے سے اگر کوئی زندگی گزاری، تو اب دیکھیں دنیا میں جو ہم زندگی گزار رہے ہیں یہ بڑا اہم نقطہ ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اگر بیعت کر لی یا اللہ کے لیے زندگی کو وقف کر دیا، آخرت کا کو ترجیح دے دی، تو دنیا کے کام کون کرے گا؟ یہ پڑھے گا کون، اور یہ ڈاکٹر کون بنے گا، انجینئر کون بنے گا، یہ جرنیل کون بنے گا، یہ ہوائی جہاز کون بنائے گا. تو دیکھیں یہ ایک بات سمجھنے کی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو زندگی دی ہے تو اس میں جو مصروفیات ہیں، ضروریات زندگی، یہ تو آپ کو ضرور استعمال کرنے میں. ترک دنیا، رہبانیت، یہ اسلام میں نہیں ہے. لا رہبانیت فی الاسلام. زندگی آپ گزاریں گے. دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگ بدر کے بعد قیدی آئے 70، تو جن کے پاس پیسے نہیں تھے تو ان کو، اور دنیا کا علم جانتے تھے وہ لکھت پڑھت کا، تو جو مدینے میں جو لوگ تعلیم نہیں تھی، حضور نے ان کی ڈیوٹی لگائی کہ تمہارا فدیہ یہ ہے کہ تم ان کو لکھا پڑھا دو. لکھنا پڑھنا تو پھر ضروری ہو گیا. دنیا کا لکھت پڑھت، انجینئر، ڈاکٹر. دیکھیں ایک بات نوٹ کر لیں، دین یہ ہے کہ آپ نیت کس کی کرتے ہیں. دین یہ ہے کہ آپ زندگی اللہ کی مرضی سے گزاریں، اللہ کے لیے گزاریں. دین یہ ہے کہ آخرت کو آپ ترجیح دیں. دنیا اگر رکاوٹ آتی ہے تو رکاوٹ کو ختم کریں. بس دنیا کو بت نہ بنائیں، دنیا کی پوجا نہ کریں، دنیا کے پیچھے نہ پڑیں. آخرت کے مفاد کو مقدم سمجھیں دنیا کے مفاد پر. یہ دین ہے. اللہ تعالیٰ تو ہمیں زندگی، دیکھیں ہمارے تاریخ آپ دیکھ لیں، جب مسلمان کا ایک دور ایسا تھا کہ سب سے پہلے سائنسدان، آج کی جو سائنس ہے اس کی شروعات مسلمانوں نے کی تھی. البیرونی تھے وغیرہ وغیرہ، ابن سینا، حکمت بڑا ڈاکٹر تھا ابن سینا، اور البیرونی، بہت سے نام ہیں، ریاضی میں ادھر ادھر، یہ سارے مسلمان لوگ تھے. انہوں سے پھر وہ فیض لیا ہے اور ان کی شروعات ہوئی ہیں. اور کبھی بھی ایسا اللہ تعالیٰ ہمیں نہیں کہتا کہ تم دنیا ترک دنیا کے لیے آمادہ ہو جاؤ. نہیں، دنیا کو استعمال کرو. دیکھیں
بات مختصر ہے، دنیا کو استعمال کرو آخرت کے لیے، اللہ کی مرضی سے، اللہ کے حکم سے، تم کامیاب ہوگے۔ نیت کی بات ہے۔ دنیا کی زندگی حرام ہو جاتی ہے جب آپ دنیا کو منزل بنا لیتے، حلال ہو جاتی ہے، سب کچھ حلال ہے، آپ انجینئر بنو، ڈاکٹر بنو، وزیر اعظم بن جاؤ، آرمی چیف بن جاؤ، کون روکتا ہے تمہیں؟ امریکہ کے بادشاہ بن جاؤ، کون روکتا ہے تم؟ تو ویسے یہ ایک شیطانی خیال ہے کہ مجھ سے تو دنیا رہ جائے گی۔ ہاں، ترجیح جب آپ بناتے ہیں آخرت کو تو پھر اس کے پھر تقاضے ہیں، وہ پھر سمجھنے کی ضرورت ہے۔ کبھی بھی اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا چھوڑنے کا نہیں کہتا، رہبانیت ہے ہی نہیں۔ دنیا کے ذریعے آخرت کمائی جاتی ہے، دنیا کے استعمال سے آخرت۔ ایک ڈاکٹر اگر مومن بن گیا تو اس طرح وہ ہیرا پھیری تو نہیں کرے گا کمیشن میں، اور یہ اور آپریشن کی ضرورت نہیں ہے تو وہ بس چیرا لگا کے ہو گیا جی آپریشن، سٹنٹ ڈل گیا، ہو سکتا ہے ایسا؟ تو نہیں، وہ پھر مومن ڈاکٹر ہو، مومن انجینئر ہوگا۔ یہ سارا تو یہ ایک غلط خیال ہے، شیطانی خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا سے روکتا ہے، کبھی نہیں روکتا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم دنیا کے لیے دنیا کا مقصد مت کرو، ارادہ دنیا کا مت کرو، آخرت کا ارادہ کرو، زندگی میری مرضی اور میرے رسول کے طریقے کے مطابق گزارو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم